دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے خطرناک سیریل کلر کی جو کہ لڑکیوں کو مارنے کے بعد ان کا ریپ کیا کرتا تھا۔ اس کا آئی کیو لیول 136 ہونے کی وجہ سے اس کا شمار دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ ایسا گڈ لکنگ کہ دیکھنے سے ہی لڑکیاں اپنا دل ہار بیٹھتی تھی۔ واشنگٹن یونیورسٹی سے اس نے سائیکولوجی میں گریجویشن کی اور یوٹا میں لا کا اسٹوڈنٹ بھی رہا۔ دوستو بقول اس نے 36 لڑکیوں کو مارنے کے بعد ان کا ریپ کیا۔ اس کے سارے وکٹمز ٹین ایجر اسٹوڈنٹ ہوتے تھے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ٹیڈ بنڈی کی۔ ٹیڈ بنڈی کی اسٹوری شروع ہوتی ہے 1974 میں، جس وقت یہ واشنگٹن یونیورسٹی میں سائیکولوجی کا اسٹوڈنٹ تھا، جس دوران ایک لڑکی اچانک سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ اسی یونیورسٹی کی طالب علم تھی جہاں ٹیڈ بنڈی بھی پڑھتا تھا۔ دوستو اس طالب علم کا بیڈ اور تکیہ خون سے آلود تھا۔ انویسٹیگیشن میں کچھ معلوم نہ ہو پایا کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا یا پھر اس واقعے میں کون ملوث تھا، جبکہ ایک معذور لڑکا اس رات اس کے اپارٹمنٹ کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ اس کے بعد 2 مزید لڑکیاں اور غائب ہوتی ہیں۔ اس بار پولیس کو اینی شاہدین نے بتایا کہ ٹیڈ ان دونوں لڑکیوں کو مدد کے لیے اپنی گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اب پولیس کو ٹیڈ ہی وہ بندہ لگ رہا تھا جو کہ پہلی واردات کے دوران اس لڑکی کے اپارٹمنٹ کے باہر گھوم رہا تھا۔ اصل میں اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ خود کو معذور بنا کر لڑکیوں کو مدد کے لیے پکارتا اور اس کے لاجواب پرسنالٹی کو دیکھ کر لڑکیاں اس کی مدد کے لیے جاتی۔ پھر ٹیڈ ان کو کسی چیز سے وار کر کے انہیں زخمی بنا کر کسی سنسان جگہ لے جاتا، جہاں پر یہ انہیں مار کر ان کی لاشوں کے ساتھ ریپ کرتا اور پھر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے انہیں کسی جگہ پھینک دیتا۔ اس کا یہ عمل اس کی ایک ذہنی بیماری تھی جس کو نیکروفیلیا کہتے ہیں، جس میں مجرم اپنے وکٹمز کی لاشوں سے جنسی عمل میں ملوث ہو کر تسکین حاصل کرتا ہے اور بعد میں ان لاشوں کو کسی جنگل میں پھینک آتا۔ ٹیڈ کے کیس میں تقریباً لاشیں واشنگٹن میں ٹیلر ماؤنٹین میں ملی تھی۔ اب جب واشنگٹن میں ایسے بہت سے کیسز ہو گئے جن کا تعلق ٹیڈ بنڈی سے تھا اور پولیس اسے ڈھونڈ رہی تھی، تو یہ واشنگٹن سے نکل کر یوٹا چلا گیا۔ وہاں اس نے لا میں داخلہ لیا۔ سالٹ لیک سٹی 21 اکتوبر 1974 کو ایک ہی دن میں 2 لڑکیاں غائب ہوئی جن کی عمر 17 اور 18 سال تھی۔ ایک 18 سال کی کیرل تھی جو کہ بعد میں بازیاب ہو جاتی ہے، اور دوسری 17 سال کی ڈیبرا کینٹ تھی۔ ان کیسز کے بعد ٹیڈ نے یوٹا کو بھی چھوڑ دیا، اب ریاست کولاراڈو چلا گیا۔ اب کولاراڈو میں بھی سالٹ لیک سٹی سے ملتے جلتے قتل کیسز سامنے آنے لگے۔ 16 اگست 1974 کو سالٹ لیک سٹی پولیس نے ایک بندے کو چوری کے اوزار رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا جو کہ ٹیڈ بنڈی تھا۔ اس کی گاڑی میں ہتھکڑیاں، جرابیں، ماسک ملے۔ پولیس کا شک ٹیڈ کے اوپر بڑھ رہا تھا۔ کیرل جو کہ ٹیڈ سے بازیاب ہو گئی تھی، اس نے اس کی شناخت کروائی۔ کولاراڈو میں ٹرائل کے دوران ٹیڈ کھلی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر فرار ہو جاتا ہے، جبکہ 8 دن بعد ٹیڈ کو واپس پکڑ لیا گیا۔ اب ساری کڑیاں مل رہی تھی اور پولیس کو لگ رہا تھا کہ قاتل اب ان کے ہاتھوں میں آ چکا ہے کہ تب 30 دسمبر 1977 کو وہ اپنے سیل کی چھت میں سوراخ دیکھ کر وہاں سے دوبارہ فرار ہونے لگا۔ فرار ہونے کے بعد وہ فلوریڈا چلا گیا۔ 15 جنوری 1978 کو اس نے فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی کے کیمپس میں حملہ کیا، جہاں اس نے 4 مزید لڑکیوں کو قتل کیا۔ 9 فروری 1978 کو اس نے 12 سالہ لڑکی کا ریپ کرنے کے بعد قتل کر دیا اور اس کا گلا کاٹ دیا۔ 15 فروری 1978 کو ایک پولیس آفیسر اسے گرفتار کرتا ہے کیونکہ اس کی گاڑی چوری کی تھی۔ پولیس آفیسر بار بار پوچھتا رہا کہ وہ کون ہے، لیکن وہ نہیں بتا رہا تھا۔ پھر اچانک سے بول اٹھا کہ وہ ٹیڈ بنڈی ہے۔ اس کی بات کو یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اس کے انکشاف کی وجہ سے اس کی تصدیق کروائی گئی۔ ٹیڈ بنڈی نے ایک لڑکی کو چی اومیگا میں دانتوں سے کاٹا تھا۔ جب اس نشان کو ٹیڈ کے جبڑوں سے میچ کروایا گیا تو یہ میچ کر گئے اور ثابت ہوا کہ واقعی یہ ٹیڈ بنڈی ہے۔ یہ پہلا مقدمہ تھا جس کو ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا۔ جوری نے 7 گھنٹے کی تفتیش کے بعد اسے فلوریڈا قتل کیس میں مجرم ثابت کر دیا اور اسے پہلی بار
1979 میں سزائے موت سنائی گئی۔ اب الجھی ہوئی کڑیاں سلجھنے لگی تھی۔ کولراڈو پولیس نے مقامی قتل کے ٹرائل میں جیوری کے سامنے ٹیڈ بنڈی کو پیش کیا، جو کہ 12 سالہ لڑکی کا قتل کیس تھا۔ یہ کیس ٹیڈ بنڈی کے اوپر ثابت ہو گیا۔ جیوری نے ٹیڈ کو دماغ کی حالت کی جانچ کے لیے بھیجا، جس پہ ڈسٹرکٹ جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ ٹیڈ ایک شیطانی صفت آدمی ہے، اس کا ٹرائل نہ روکا جائے۔ ٹیڈ کے کیس میں ہر لڑکی کو ظالمانہ طور پر زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ اس وقت تک ٹیڈ کو ساری کورٹس نے سزائے موت سنا دی تھی۔ اپنی سزا کے کچھ ہی گھنٹے پہلے اس نے اپنی خواہش پر انٹرویو دینا چاہا۔ اس انٹرویو کے لیے اس نے ماہر نفسیات اور مصنف کو یہ کہہ کر مدعو کیا کہ آپ کے تھرو امریکہ کی قوم کو ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس انٹرویو میں اس نے بتایا کہ وہ پورنوگرافک مواد دیکھ کر قتل جیسے کرائم میں ملوث ہوا، اور وہ قتل کے بعد وکٹمز کی کھوپڑیاں ٹرافی کے طور پر اپنے گھر میں رکھتا تھا، جس کے بعد پولیس کو اس کے گھر سے کئی کھوپڑیاں ملی، جس کے بعد 24 جنوری 1979 کو فلوریڈا اسٹیٹ جیل میں کرنٹ چیئر پر بٹھا کر سزائے موت دی گئی۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔